رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت، اور اس میں آپ کے مالی معاملات، کاروباری معاملات اور اسی سے متعلقات جو ہیں اس کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جو ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ وہ سوال ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری صاحب انشاءاللہ عز و جل، جو آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں بلا تاخیر اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سے ہم سلسلہ احکام تجارت میں ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوا کرے گا، احکام تجارت سے متعلق یہ جو کاروباری کی دنیا ہے اس سے متعلق اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک مدنی پھول ہوگا، کوئی ایک رہنما اصول ہوگا، اور اس پہ مختصر الفاظ میں قرآن و حدیث میں جو احکام آئے، جو اس کی فضیلت آئی یا جو مذمت آئی، وہ انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کیا کریں گے۔ تو ہم آپ کو بلا تاخیر سیگمنٹ کی طرف لے کر چل رہے ہیں، آپ سیگمنٹ دیکھیے، اور اس سیگمنٹ کو اس سلسلے میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں ہمیں کسی ایک حکم کے متعلق معلومات مل جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں آج اس سیگمنٹ میں کیا شامل کیا گیا ہے اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر اس کے اصول و ضوابط بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت کے اس مدنی گلدستے میں جاننے کی کوشش کریں گے کاروبار سے متعلق ایک بہت ہی بنیادی اصول، جس پر عمل کی برکت سے اختلافات، انتشار اور جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اصول ہے معاہدہ یا عقد، یعنی ایگریمنٹ یا ڈیل۔ معاہدے کو عقد، سودا، عہد بھی کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں معاہدے کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور معاہدے پورے نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو۔ اس آیت میں دینی و دنیاوی تمام عقد اور عہد کی پاسداری کا حکم ارشاد ہوا، اور دوسرے مقام پر عہد کی پاسداری کو پرہیزگاروں اور اچھوں کی صفت بتایا گیا۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی عہد توڑنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں قسم ہوں ان کے حق میں مطالبہ کروں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اس عہد کو توڑ دیا، اور دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچا اور اس کا ثمن کھایا، اور تیسرا وہ جس نے مزدور رکھا اور اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ ایک اور حدیث پاک میں
عہد شکنی کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی، یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ نیز ایک حدیث پاک میں عہد شکنی کو باعث ہلاکت قرار دیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا معاہدے اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی اس پر قائم رہیں۔ یاد رہے یک طرفہ طور پر معاہدہ و عہد کو ختم کرنا درست نہیں، البتہ فریقین باہمی رضامندی سے ختم کریں تو اس کی رخصت موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے معاہدے کی پاسداری کی اہمیت جانی۔ اللہ عز و جل ہمیں معاہدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عز و جل، مدنی گلدستہ دیکھا، آپ کے کمنٹس جو ہوں گے، جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا وہ تو آتے آتے آئے گا، لیکن سر دست مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب سے بھی اس پہ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں اور مفتی صاحب کے تاثرات بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ اچھا گلدستہ تھا، میرے لیے واقعی سرپرائز تھا۔ میں اب اسٹوڈیو میں داخل ہوا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسا گلدستہ تیار کیا ہوا ہے، چونکہ موضوع بڑا ہی بنیادی ہے۔ جی، یعنی کاروبار کی جو ابتدا ہے وہ معاہدے سے ہوتی ہے، جی، پھر معاہدے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، ٹھیک، کتنے میں معاہدہ ہو رہا ہے، مال کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو معاہدہ ایک بنیادی اکائی ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو صرف اپنے ذاتی مفادات کو بنیاد بناتے ہوئے بڑے آرام سے ایک طرفہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک، مفادات کیا ہوتے ہیں؟ جی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ چڑھ رہی ہے ٹھیک، یا مارکیٹ گر رہی ہے، ٹھیک، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھی فرار ہو جاؤ، صحیح، آنکھیں بند کر لو، بیانہ ضبط ہوگا نا، ہونے دو، یا ہمیں جو بیانہ ملا تھا اتنی دینی پڑے گی، دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صورتیں ہم نے اختیار کی ہیں، یہ صورتیں ہماری اختیار کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں بڑے واضح انداز میں معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بیانہ ضبطی وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اب رہی بات یہ، اس پیکج میں بیان ہوا کہ ایک طرفہ معاہدہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، بعض صورتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جہاں یک طرفہ بھی فسق کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خرید و فروخت میں ایسی صورتیں نہیں نکلتی۔ ٹھیک، خرید و فروخت کے اندر جو ہے وہ معاہدہ 2 طرفہ ہی فسق ہو سکتا ہے۔ تو معاہدہ کاروبار کی ایک بنیادی اکائی ہے جس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ورنہ دنیا کا سارا نظام ہی معطل ہو جائے۔ ٹھیک، اگر ہر کوئی آدمی جو ہے وہ ڈیل کرے اور ڈیل کے بعد منحرف ہو جائے، دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کاروباری بنیادی اکائی کو قرآن مجید فرقان حمید نے، احادیث طیبہ نے ٹھیک، بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس اعتبار سے بھی اس کی پاسداری کرنی ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے ابھی ہم نے اس میں سیگمنٹ میں بھی سنا، اس میں مدنی گلدستے میں بھی سنا، اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک کاروبار کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ معاہدے سے ہو رہی ہے، تو اگر معاہدہ جو ہے وہ سچا ستھرا اور کھرا ہوگا تو پھر اس کے حوالے سے آگے بھی بینیفٹس حاصل ہوں گے، اور اگر اس میں دھوکہ دہی یا کسی قسم کا سکم پایا جائے گا تو پھر آگے بھی اس کے پرابلمس ہوں گے۔ لیکن 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے معاہدہ ہوتا ہے اوصاف پر، ٹھیک ہے، مطلب کنڈیشنز پر، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ کاروبار ہے، اس کی یہ کنڈیشنز ہوں گی اور اس مال کی یہ کنڈیشنز ہوں گی، تو ان کو پورا کرنا بھی معاہدے میں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور خود معاہدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، مطلب ایک شخص ہے وہ سب کچھ اقرار کر لے، مال ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ یک طرفہ معاہدہ ہی ختم کر دے، صحیح، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے معاہدے میں جو طے پایا ہے اسے بھی پورا کرنا، یہ بھی ان آیات اور احادیث کا مقصود ہے ٹھیک، کہ ان اوصاف کو بھی، جن الفاظوں پر جن جہاز سے معاہدہ ہوا ہے،
ان کو پورا کیا جائے اور فریقین اس کی پاسداری کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بتایا جا رہا ہے آپ کے سوالات ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف چیزوں کے اشتہارات دیے جاتے ہیں, اور اگر ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں اور اسے کال کرتے ہیں وہ چیز لینے کے لیے, لیکن جب وہ ہمارے پاس چیز لے کر آتا ہے تو وہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتی, تو اس صورت میں وہ جو شخص ہمارے پاس چیز لے کر آیا ہے, آیا وہ اس کے بارے میں کسی چیز کا ہم سے تقاضا کر سکتا ہے یا نہیں, اور ہم پر اس صورت میں دینا ضروری ہوگا یا نہیں, وضاحت فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں کی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ شاہکار موجود ہوتے ہیں, تو اس صورت میں پوسٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تو اس صورت میں اگر کوئی شیئر نہیں کرتا تو اس پر شرعی حکم کیا ہوگا, آیا وہ صاحب ایمان رہے گا یا نہیں, وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. پوسٹ تو وہ عجیب و غریب نہیں ہوتی ہوں گی جی, لیکن پوسٹ پر جو لکھا جاتا ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے. یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بس ریٹنگ بڑھانے والوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ٹھیک. شیئر کریں کیوں کریں جی, ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھے گی. لائک کریں کیوں کریں جی, ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھے گی. کمنٹ کریں کیوں کریں جی, ان کے پیج کی ریٹنگ بڑھیں گی. اور اس کے اندر کیا ایمان ہے تو یہ کیجیے, مدینہ جانا تو یہ کیجیے, فلاں کرنا تو یہ کیجیے, فلاں چاہیے تو یہ بعض کیجیے. اوقات تو ایمان کا ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو جذباتیت ہے اس سے ہرگز نہیں کھلنا چاہیے. ایمان ایک پورا ایک ضابطہ ہے. جی, ایمان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں, ایمان ختم ہونے کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. تو کسی کو اس طرح بار بار ایمان کا واسطہ دینا اور اس طرح جو ہے مقدس چیزوں کا واسطہ دینا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے وہ مثال کے طور پر کوئی درخت ہے, ٹھیک, وہ سجدے کی سی کیفیت ہے, ٹھیک, یا کوئی پودا ہے وہ اس انداز میں اس کی کٹائی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, یا کسی سبزی پر یا کسی چپاتی یا نان پر, ٹھیک, تو ٹھیک ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کو صرف شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دیکھیے جناب آنکھیں ٹھنڈی کیجیے, ٹھیک ہے, کچھ نظارہ ایک. شیئر کیجیے, ٹھیک ہے. یہ لکھنے میں بھی حرج نہیں ٹھیک ہے. ہے, لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ کریں, اگر آپ فلاں ہیں تو یہ کریں, اگر آپ فلاں ہیں تو یہ کریں, اس طرح کا جو لکھنا ہے یہ قابل گرفت ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا جو یہ فعل ہے یہ قابل مذمت ہے, ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی مفتی صاحب جو لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر صاحب ایمان ہیں تو شیئر کیجیے, لائک کیجیے, یا اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ایسا کیجیے, آپ فرما رہے ہیں ان کی گرفت ہوگی. ان کی بالکل گرفت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی چاہتوں پر ایمان کا دار و مدار قائم کر رہے ہیں. ٹھیک. ایمان کا دار و مدار ان کی چاہتوں پر تو قائم نہیں کیا گیا نا. ٹھیک. ایمان تو یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ضروریات دین پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جانے. ٹھیک. تو ایمان کے تو اپنے تقاضے ہیں. ٹھیک. ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ چاہیں گے میں ایمان والا نہ ہوں تو میں معاذ اللہ بے ایمان والا ہو جاؤں گا. تو کسی کی چاہت پر ایمان موقوف نہیں ہے. صحیح, ماشاء اللہ. تو پھر واسطے دینا ایمان کے مقدس چیزوں کے, تو یہ واسطے دینا جو ہے یہ اپنے ذاتی اغراض و مفاد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب ویسے تو آ گیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کیٹیگوریکلی آ جائے کہ اگر لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو ایمان پہ پھر کوئی فرق. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے چیزوں کو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک, تاکہ ان لوگوں کو زد پڑے کہ مسلمان جو ہے ان کے ایمان بہت مضبوط ہیں, آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایمان نہیں ہے. حوصلہ شکنی ہو ان کی, حوصلہ شکنی کی جائے. ماشاء اللہ. اچھا, ان کا جو پہلا سوال تھا, آپ نے دوسرا سوال لیا, حالانکہ یہ احکام تجارت کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا. پہلا جو سوال تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے خریداری کی, کوئی سودا کیا اور اس میں معیار وہ نہیں پایا جو مطلوب تھا, اب اس کو کچھ دینا. آن لائن بزنس پاکستان میں ترقی کرتا جا رہا ہے, اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو آن لائن خریداری کے لیے گاہک کو مائل کرتی ہیں, سوشل میڈیا پر اشتہارات جاری کرتی ہیں, جی, اپنے نمبر دیتی ہیں مختلف طرح کے. تو بات دراصل یہ ہے کہ کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں, جی, یہ طریقہ کار ان سے کوئی متصادم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ خط بھیج کر خرید و فروخت ہوتی تھی. ٹھیک. ای میل کا طریقہ پہلے سے موجود ہے. صحیح. ہمارے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے جی, یہ ساری ای میل پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ ٹیلی گرام پر ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اب ای میلز پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے.
اس سے پہلے ٹیلی گرام نہیں آیا تھا، صرف فون پر ہوتی تھی. ٹھیک. تو یہ جو فاصلاتی معاہدے ہیں، دور بیٹھ کر معاہدہ کرنا، یہ طریقہ کار تو نیا نہیں ہے. صحیح. لیکن چونکہ ایک ہوتا ہے پراپر کاروبار، آپ کاروبار سے وابستہ ہیں، آپ جو ہے وہ پارٹی کو دیکھیں گے، اس کے مال کو سمجھیں گے، ٹھیک. اس کے اوصاف کو سمجھیں گے، تو دھوکے کا چانس کم ہوتا تھا. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی نے جو ہے وہ شاپ کھول لی ہے. شاپ کیا کھول لیا؟ آن لائن کام کھول لیا ہے. ٹھیک. اور وہ ممکن جب اس سے کوئی پوچھے کہ جناب کس طرح کا کام ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، تو وہ اس کے ایسے اوصاف بیان کریں جو اس چیز میں پائے نہیں جاتے. صحیح. تو زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں وہ کیش آن ڈیلیوری ہوتے ہیں. ٹھیک. کہ جب کوئی بندہ لے کر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور پھر پیسے دیتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے، جی. چیز منگوا رہا ہے، اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ جن اوصاف پر اس چیز کی جیسی کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، ٹھیک. ان کنڈیشنز پر وہ چیز اگر آئی ہے اس کے پاس، ٹھیک. تو ٹھیک ہے، کھول کے دیکھ لے اور لے لے. صحیح ہے. اگر ان کنڈیشنز پر نہیں آئی تو واپس کر دے. صحیح. لیکن دو طرفہ جو ہے وہ مفادات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. خریدار کو یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ جو اس نے چیز معلوم کی تھی، جو اس نے جانا تھا، جو اسے بتایا گیا تھا، جی. یہ ویسی ہی ہے، ٹھیک. لیکن وہ بلا وجہ واپس کر دے. اس کے ذہن میں جو تصور گھڑا تھا اس کے مطابق نہیں ہے. مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ کیوں واپس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک شرعی اعتبار سے اسے ایک حق تو حاصل ہے خیر رویت کا، جی. شریعت مطالعہ نے اسے دیا ہے. ٹھیک. لیکن اس حق کو وہ استعمال کر سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. ٹھیک. یعنی اس چیز کے بارے میں جتنے معلومات وہ کر سکتا ہے، جتنی جی. معلومات پہلے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ معلومات حاصل کرے. صحیح. بعض اوقات تصویروں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو حقیقت میں ہوتی ہے. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو پہلے وہ اپنی آنکھوں سے اسے کہیں نہ کہیں دیکھ لے ٹھیک. کہ بھئی اس شیپ کی ہے، اس ڈیزائن کی ہے، کہ یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہیں ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ٹھیک. تو یہ تو وہ باتیں تھیں جس کا تعلق کسٹمر سے ہے. صحیح. دوسری وہ باتیں ہیں جن کا تعلق دکاندار سے ہے. ٹھیک. یعنی ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں آن لائن کام کروں یا نہ کروں، ٹھیک. تو وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی مجھے تو بالکل رخصت مل گئی ہے. ٹھیک. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی اسلامی تعلیمات کے متصادم بھی نہیں ہے طریقہ. صحیح. جس طرح عام خرید و فروخت کے اندر ضروری جو شرائط ہیں وہ پوری کرنا ہوتی ہیں، جی. یہاں بھی پوری کرے گا. صحیح. مثال کے طور پر جس مال کا یہ آرڈر لے رہا ہے اس کے پاس موجود ہونا چاہیے، ٹھیک. اس نے خریدا ہو، اس کے قبضے میں آ چکا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے پاس آرڈر آ جائیں اس کے بعد یہ خریدے، اس کے بعد یہ جناب اس کو بھیجنے کا سامان پیدا کرے. تو عام ڈیلز کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. تو جو آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، یعنی جو بیچنے کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی یہ شرط پوری کرنی ہوگی ٹھیک. کہ ان کی ملکیت میں مال موجود ہو، ان کے قبضے میں مال موجود ہو. ٹھیک. ماشاء اللہ عز و جل. مزید آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. ہمیں دیجیے. اطاری محمد عمر، فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی ملتان شریف. نہایت ہی اہم موضوع پر سلسلہ احکام تجارت ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا لٹریچر ہے اور جو قانون کی کتابیں ہیں ان میں بیع و شراء کے اصولوں اور اس کے عقود کے بارے میں ایک چیز بڑی واضح ملتی ہے کہ معاہدہ یعنی دو طرفہ وعدہ، جسے ہم بائی لیٹرل پرومس بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی قانون کے اندر ایگریمنٹ مانا گیا ہے. یعنی یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ مانا جاتا ہے، اور اس میں صرف شرط یہ رکھ دی جاتی ہے کہ ہر وہ معاہدہ کہ جو قانونی طور پر قابل اطلاق ہے اور جس پر فریقین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو پورا کریں، اور اس کو وہ معاہدہ کہہ دیتے ہیں. یعنی ہر وہ معاہدہ دو طرفہ وعدہ کہ جس کو قانونی طور پر عمل درآمد میں لایا جا سکے اس کو معاہدہ کہہ دیتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ دو طرفہ وعدے کی
شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کیا دو طرفہ وعدہ جو ہے اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اسی کا جواب لے لیتا ہوں۔ بڑا ہی اہم سوال کیا ہے جی ہمارے پروفیسر عمر صاحب نے۔ پروفیسر صاحب کی خوشی کے لیے عرض کروں، خوش ہوں گے یہ امید ہے۔ خیر یہ تو انہیں پتہ ہے کہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور میرے ایم فل کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی معاہدہ۔ ٹھیک، خیر میں لکھ چکا ہوں۔ تو معاہدہ جو ہے وہ صرف سودے کو نہیں کہتے، یعنی کاروبار کو معاہدہ نہیں کہتے۔ ٹھیک، قرض بھی ایک معاہدہ ہے۔ ٹھیک، تو قرض کی بھی جو ہے نا وہ دستاویزات بنتی ہیں۔ ٹھیک، اسی طریقے سے شراکت ہوتی ہے، کن اصولوں پر شراکت ہوئی ہے یہ ایک پورا معاہدہ ہے، ٹھیک، اور کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک چیز ہوتی ہے جو وعدے کا انہوں نے ذکر کیا نا، جی، تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ سودوں میں جو وعدے ہوتے ہیں وہ شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک، یعنی وہ صرف وعدے نہیں ہوتے، صحیح، شرط ہوتی ہے اس سودے کی، ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ میں یہ مال آپ کو بیچ رہا ہوں پہنچ پر بیچ رہا ہوں، پہنچ پر بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے وہ اس کی بنیاد پر کچھ مہنگا بیچے گا۔ صحیح، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مال میں نے بیچ دیا، آپ نے خرید لیا، اٹھا لو۔ ٹھیک، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اس نے صرف وعدہ کیا تھا، ٹھیک، بلکہ یہ وعدہ ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے، سودا ہی اسی بیس پہ ہوا تھا، سودا ہی اسی بیس پر ہوا ہے، ٹھیک، تو اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طریقے سے پیمنٹ شیڈیول ہوتا ہے، پیمنٹ شیڈیول کے اوپر بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک، مطلب شرن بھی وہ معاہدہ ہی ہے کہ جی، جناب آپ کو جو ہے ہم پیمنٹ اتنے عرصے میں ادا کریں گے۔ ٹھیک، اگر وہ آدمی نہیں ادا کرتا ٹھیک، تو ہمارے کورٹ میں آج بھی یہ قانون ہے کہ لوگ پہنچتے ہیں کورٹ کے اندر اور سامنے والے پر مقدمہ دائر کرتے ہیں ٹھیک، کہ جی یہ معاہدہ ہے، اس نے مجھے پیمنٹ اتنے عرصے میں دینے کا کہا تھا، یہ نہیں دے رہا۔ ٹھیک، تو کورٹ اسے طلب کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے، وہ اپنے اعذار بھی بیان کرتا ہے، بعض اوقات بعض اوقات وہ جھوٹے اعذار بھی بیان کر کے کچھ کورٹ سے مزید وقت لیتا ہے، ریلیف لے لیتا ہے، خاص طور پر جو بڑے کروڑوں میں سودے ہوتے ہیں ٹھیک، ان میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ معاہدہ تو ایک بڑی وسیع دنیا ہے نا، صحیح، اور بڑی اس کے اندر وسعت ہے، اور عملی طور پر بھی وسعت ہے، مطلب لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں، بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف قانون کی کتاب پڑھ کے پتہ نہیں چلتا، لیکن عملی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسری جانب ہمیں اس کی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو کورٹ کے اوپر کاغذات آتے ہیں، ٹھیک، بیلز وغیرہ آتی ہیں اور سب چیزیں آتی ہیں، تو یہ کب ریلیز ہوتی ہیں، پارٹی کو کب دی جاتی ہیں؟ صحیح، جب اس کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو یہ لین دین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کیش دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو کیش لے کر اس کو کاغذات دیے جاتے ہیں، صحیح، اس کے مال کے اندر جو صاف پائے گئے وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ دیے جاتے ہیں، ورنہ کنٹینر واپس کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، آپ جائیں کراچی کی کئی مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں پر گارمنٹ کا B-C کیٹیگری کا مال بکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو پورٹ سے واپس ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پورٹ سے ریجیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، پورٹ سے کیوں ریجیکٹ ہوتا ہے کہ جی مال کے جیسے اوصاف آپ نے بیان کیے تھے صحیح، یہ مال ویسا نہیں ہے، ٹھیک، لہٰذا وہ لوگ واپس بھیج دیتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر وہ مال B اور C کیٹیگری میں بک رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ کس بنا پر واپس ہو رہا ہے کہ جو ان کا معاہدہ تھا اس پر وہ مال پورا نہیں اترا، جی، لہٰذا وہ واپس کر دیا گیا۔ ٹھیک، تو یہ معاہدہ تو ایک پوری دنیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی 2 کالز اور شامل کرتے ہیں ساتھ، دے دیجیے۔ مفتی صاحب، میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ادھار پر جو ہے وہ مال بیچا جاتا ہے۔ اب اس میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ادھار پر مال لے گیا وہ اکثر جو ہے وہ مال لے کے بیچ دیتا ہے، سب پروفٹ پر بھی مال اپنا بیچا ہوتا ہے، اس میں نقصان بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ پروفٹ کے بجائے نقصان ہوا ہے۔ اب آپ جو ہیں
ہیں وہ اس میں آپ مجھے اتنی رقم چھوڑیں. مثلاً میرے اوپر آپ کے 1 لاکھ روپے ہے, اگر آپ 50,000 روپے لینا چاہتے ہیں تو ویلکم, ورنہ جو ہے جی میرے پاس ابھی گنجائش بالکل نہیں ہے, میں آپ کے بقایا 50,000 بھی نہیں دوں گا. تو ایک طرح سے بلیک میلنگ کی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں بھی وہ ہمیں معاف کرانے کے بجائے ایک طرح سے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے لاکھ روپے ہیں, آپ 50,000 لیں گے تو میں 50,000 دے دوں گا, ورنہ آپ کے لاکھ روپے نہیں دوں گا. تو ایسی صورت میں مجبوراً جو ہے وہ آدمی کرائیت کے ساتھ لاکھ کے بجائے 50,000 روپے وصول کرتا ہے. ایسا آدمی جو معاف کروا رہا ہے اس صورت میں, کیا اس کو وہ رقم معاف ہو جائے گی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی آج یعنی 2016 میں 2 لاکھ 5 لاکھ یا 10 لاکھ بڑا ایک اماؤنٹ جو ہے وہ لے جاتا ہے ادھار کی صورت میں, اور وہ آج کے بعد 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آتا ہے اور وہی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہم وہ اماؤنٹ, ظاہر سی بات ہے اگر وہ اماؤنٹ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کو جو ہے وہ یوز کرتے کاروبار میں, ہم اس اماؤنٹ کو کس طرح سے وصول کر لیں 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد؟ وہ تو سراسر ایک نقصان کی صورت ہمیں دے رہا ہے کہ 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ روپے وہ لے گیا اور 5 سال 6 سال یا 10 سال یوز کرنے کے بعد آ رہا ہے, بول رہا ہے یہ لیں آپ کے 5 لاکھ روپے ہیں جی, آپ 5 لاکھ روپے لے لیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شریعت ہمیں کیا کنسپشن دے گی کہ ہم اس سے وہی 5 لاکھ وصول لے رہے ہیں یا ہم اس پر کوئی جرمانہ یا کوئی اور صورت میں رقم اضافی طور پر وصول کر سکتے ہیں؟ ایک کال اور دے دیجیے گا ہمیں. سر میں یہ پوچھ رہا تھا, اگر کسی سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو لین دین میں پیسوں کا لین دین ہو جاتا ہے, اگر انسان ہے یعنی کہ کسی وسائل سے پورا نہیں پاتا, یعنی کہ اس کا یعنی معاہدہ پورا نہیں ہو سکتا اگلے کو اور اپنے کو کیا کہنا ہے کہ اللہ آپ کو رعایت ہے یا اپنا کیا فرض ہے وہ نہیں چاہتے کس طریقے سے پورا کیا, یہ سوال ہے. ان کا جو سوال تھا ادھار پر مال لینے والوں لیا ہے. دیکھیں جو یہ سوال بیان فرما رہے تھے, ہر مارکیٹ کا رونا ہے, تو یہ ایک نیچرل صورت ہے بالکل, مطلب یہ وہ صورتحال ہے جو ہر مارکیٹ میں پیش آ رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. جی اب ان کے 2 سوال تھے بنیادی طور پر. جو پہلا سوال تھا کہ جی 1 لاکھ روپے دینے ہیں تو وہ بدماشی پر یا بلیک میلنگ پر کہ 50,000 دوں گا, لینا تو لو ورنہ یہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ تو ظلم ہے نا. ٹھیک, اگر تو اس نے ادھار لیے تھے پورے دینے, جی مال خریدا تھا تب بھی جتنے پیسے لیے تھے اتنے دینے, نقصان ہوا یا جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں وہ اس کا میٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو صاحب مال ہے اس کا حق تو ختم نہیں ہو جائے گا اس سے. اس پر اتنا ضرور شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ اگر واقعی اس کی وہ نہیں ہے, پہنچ نہیں ہے, وہ نہیں دے پا رہا, اس کو ڈھیل دی جائے, ٹھیک, مہلت دی جائے. صحیح, مہلت کا تقاضا کیا جا سکتا ہے جبکہ واقعتاً ایسی صورتحال ہو. صحیح, لوگ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہر سال نفلی حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کروڑ پتی پورے علاقے میں یہی ہیں. ٹھیک ہے, گاڑیاں لے رہے ہیں, موبائل فون لے رہے ہیں, مطلب اپنی ساری زندگی نہ جانے کون کون سے خرچے, پھر کہیں گے جی ہمارے پاس شارٹیج ہے نہیں, ہاتھ تنگ ہے. تو یہ وہ موقع نہیں, ایسے وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کہا جائے کہ جناب ان سے تقاضے میں مہلت دی جائے اور چھوٹ دی جائے. ٹھیک, واقعتاً ایسی صورتحال ہے کہ کنڈیشن ایسی ہے اس کے پاس نہیں ہے دینے کے کاروبار میں ہو جاتا ہے ایسا, ہو جاتا ہے بالکل. تو ان کو ٹائم دیا جائے. ٹھیک, صاحب مال پر یہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم دے انہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرے ٹھیک ہے, کہ جناب ٹھیک ہے آپ پورے نہیں آدھے دے دو. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے, رضامندی سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے, کر سکتا ہے. صحیح, لیکن سامنے والا آ کر بلیک میلنگ کرے کہ جناب میں تو دوں گا ہی نہیں ورنہ, جی اس کا یہ کرنا ظلم ہے. ٹھیک, اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے. اور اس سے بھی جیسے انہوں نے کہا کہ کراہت کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے کہ اسے پتہ مارکیٹ سچویشن کہ اگر یہ نہیں لوں گا تو یہ بھی گئے, اب وہ مجبوراً کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہی دے دو, تو اب یہ اس کو کیا تصور کریں؟ رضامندی تو پائی گئی ہے نا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں سبزی خریدنے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں سبزی اتنی مہنگی ہے, صحیح, اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی خریدتا ہوں, صحیح, تو میری ناپسندیدگی تو پائی جا رہی ہے, صحیح, لیکن میرے پاس چارہ نہیں ہے, مجھے خریدنی ہے. ٹھیک ہے, عملی طور اب پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹماٹر کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک,
نہ چاہتے ہوئے بھی خریدتے ہیں. صحیح. تو وہ خریدنا اپنے ثوابدید سے ہے. ٹھیک. تو اب اگر یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ چلو کچھ نہ صحیح یہ صحیح لیکن سینے پہ پتھر رکھ کے لیتا ہے, صحیح, تو یہ ضرور ہے کہ وہ معاف تو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس نے ایک ڈیسیجن خود لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی میں کیوں معاف کروں, یا یہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتا تھا کہ 50,000 دے دو مجھے, پھر دیکھیں گے جو بھی صورتحال ہوگی بعد میں اس کے لیے ریلیف دے دیتا ہوں, باقی بعد میں کر لیں گے. تو تو یوں کر کے اگر یہ معاف کرتا ہے تو معاف تو ہو جائیں گے, لیکن بہرحال جو سامنے سے طرز عمل ہے وہ جائز نہیں ہے. صحیح. اب رہی بات دوسری, مفتی صاحب اس سوال سے متعلق ایک بہت ہی عجیب و غریب کنڈیشن مارکیٹ میں موجود ہے, وہ عرض کرتا ہوں میں آپ کو کہ ابھی تو انہوں نے یہ کہا نا کہ 1 لاکھ کسی نے لیے تھے, اب وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو نہیں ہے, تم 50,000 روپے لے لو. اب اس میں بیچ میں ایک اور چیز آ گئی ہے. اچھا, کہ جب یہ کروڑوں اور لاکھوں روپوں میں بات ہوتی ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے میں ڈیفالٹر ہو گیا ہوں, بھائی میں تو زمین پہ آ گیا ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں, میں کہاں سے دوں, تو ہوتا کیا ہے کہ اب کچھ ایسوسیشنز ہوتی ہیں یا مارکیٹ کے کچھ کرتا دھرتا افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ رکھا ہوا اسی لیے ہوتا ہے. اب وہ بیچ میں کودتے ہیں, وہ دونوں پارٹیوں سے بات کرتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ تو کم سے کم پہ راضی ہو جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ پہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں جگہ سے ان دونوں پارٹیوں سے اگر یہ بیچارہ ڈیفالٹر ہو گیا تو اب تو یہ بھی پریشانی میں نا, اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں. یعنی اس سے کہتے ہیں میں تمہیں 50,000 روپے دلوا دوں گا, اور اس سے کہتے ہیں بھائی تم 70,000 روپے دو. اب یہ کہیں پہ ٹوٹتا ہے بیچ میں, اگر اس نے 55-60,000 روپے دیے تو 5-10,000 روپے وہ جیب میں, اس کو 50,000 دیے 4-5,000 روپے اس سے جیب میں, تو اس کا بھی. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ایک فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ منصف بنے ہیں. جی. تو انصاف کے تقاضے پورے کرنا ان پر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور انصاف کے تقاضے پورے کب ہوں گے کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے. صحیح. جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. اور ان میں سے 99% کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں. ٹھیک, بالکل ایسے ہی. شریعت مطہرہ میں کتب فقہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی کہ اگر کوئی دیوالیہ ہو جاتا ہے جی تو اس کا جو مال ہے اس کے قرض داروں میں کس ریشو سے کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگا, بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور مکمل جزیات موجود ہیں. ٹھیک. لیکن یہ فیصلہ کرنے والے ان جزیات کو سامنے نہیں رکھتے. صحیح. جس کا جتنا وزن ہوتا ہے, جی, جتنی بدماشی ہوتی ہے, جی, جتنا زیادہ بلند آواز سے بولنے والا ہوتا ہے, جس سے جتنے زیادہ وابستگی اور مفادات ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کی رکھی جاتی ہے. ایک جاننے والے میرے, ان کے کوئی 75 لاکھ روپے پھنس گئے. ٹھیک. اور جناب کیا ہوا کہ جناب ان کی مارکیٹ والوں نے بول دیا, مطلب وہ بندہ جہاں بیٹھ کے کام کرتا تھا جی, جو ڈیفالٹر ہوا, اب اس کی مارکیٹ والے لوگ بیٹھے, جی, یہ جس کے پیسے پھنسے تھے انویسٹر تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اس مارکیٹ کے جو لوگوں کے پیسے ہیں نا, جی, بس اس میں تقسیم ہوں گے, فی الحال آپ جاؤ, باہر کے آدمی ہو, فارغ. ٹھیک. سنی نہیں اس بیچارے کی, شاید آج تک بھی پیسے نہیں ملے اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب یہ کیسا فیصلہ ہے جناب؟ عجیب و غریب فیصلہ ہے. تو بدماشی پر مبنی فیصلہ ہے, انصاف کے اصولوں پر مبنی فیصلہ تو نہیں ہے یہ. ٹھیک. تو یہ بھی ایک تعلیمات ہیں, ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو جو لوگ بڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اوپر بڑی ہی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کل بروز قیامت اس ذمہ داری کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو فیصلے کیے ہیں کن اصولوں کے تحت کیے ہیں. اور حقوق العباد کا معاملہ ہے, کتنے لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہوتے ہیں. جی. تو آپ تو کمیشن کی بات کر رہے تھے, کمیشن کی بات تو ایک بہت دور کی ہے, اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ تو حل ہوں, جن کے اندر صاف اور واضح طور پر حرام چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا, دوسرا سوال جو تھا انہی کا کہ 2, 5, 10 لاکھ روپے لے گیا ہے, 2-4 سال کے بعد آتا ہے تو اب وہی رقم لوٹا رہا ہے, تو اس میں تو ہمارا لاس ہے. کاروباری دنیا کے اندر جو ہے وہ پائی پائی کا حساب رکھا جاتا ہے. جی. اور اپنی ترجیحات اور مفادات ہوتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ نے قرض کو ایک احسان
کا معاہدہ قرار دیا ہے اللہ اکبر ماشاء کہ قرض ایک ایسا معاہدہ ہے جو بطور احسان کیا جاتا ہے، ٹھیک جس میں قرض دینے والے کی کوئی طمع نہیں ہوتی، کوئی اس کے مفادات نہیں ہوتے، تو جتنا اس نے قرضہ دیا ہے وہ اتنا ہی واپس لے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں لوٹا سکا یا کسی وجہ سے نہیں لوٹا سکا تو بہرحال دونوں ہی وجوہات کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب وہ لوٹا رہا ہے پیسے 10 سال بعد یا 5 سال بعد تو پیسوں کی ویلیو گر گئی ہے، کم ہو گئی ہے، پہلے پراپرٹی اتنے کی آتی تھی اب اتنے کی آتی ہے، پہلے سونا اتنے کا آتا تھا اب سونا اتنے کا آتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. پیسے جو قرضے میں جتنے تھے اتنے ہی لوٹانے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس پر اضافہ ممکن نہیں ہے. ماشاء اللہ. مفتی وہ جو کال آئی تھی ہمارے پاس، ایک معاہدہ ہوا، اب کوئی ایک فریق کسی وجہ سے وہ معاہدہ پورا نہیں کر پا رہا، اب اس معاہدے کو ختم کرنے کی کیا تعلیمات ہیں، کیا اخلاقیات کے تقاضے ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے جی کہ یہ اصول تو بیان کر دیا کہ بھئی اکثر جو معاہدے ہیں وہ یک طرفہ فسخ نہیں ہوتے، یک طرفہ ختم نہیں ہوتے اکثر معاہدے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ سامنے والے فریق کو بھی چاہیے کہ جب بات آگے چل نہیں پا رہی جی اور گزارا نہیں ہو پا رہا، وہ دیکھ رہا کہ حالات ایسے ہیں، تو پھر اگر وہ اسی پر بضد ہے کہ میں نے معاہدہ ختم کرنا ہے اور میں نہیں چلا سکتا، تو ٹھیک ہے معاہدہ ختم کر دیا جائے. ٹھیک. اس کے بعد یہ تو حق ہے کہ اس معاہدے کو باقی رکھے اور کورٹ میں جائے، لوگوں کو بٹھائے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. صحیح. تب ہوتا نا اس بندے کا سکون ہی برباد ہو گیا اس چکر میں. ٹھیک ہے. تو اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. صحیح. تو یوں باہمی رضامندی سے فسخ ہو اور ایسے انداز میں ہو کہ رنجشیں نہ ہوں. ٹھیک. کسی کا حق نہ مارا جائے. صحیح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس غصہ نکالنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جیسا کہ وہ جب ختم ہو جاتی ہے شادی وادی جی تو اب سامان لوٹانے کا مرحلہ آتا ہے. صحیح. کہ بھئی جہیز کا سامان لڑکے والے لے کر جائیں گے. ٹھیک. تو بہت سارے یعنی لوگ علیحدگی ہو جاتی ہے. علیحدگی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، غصہ ہوتا ہے ان کو، ایک سامان کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. خراب کر دیتے ہیں جان بوجھ کے. ٹھیک. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ حقوق العباد کا تلف ہے یہ. تو یوں اگر کہیں کسی موقع پر معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اپنے رنجشیں دبائے جائیں، معاف کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے. ایک اچھا معاشرہ اسی صورت میں تشکیل پائے گا. ٹھیک. سلسلے کا وہ ختم ہو رہا ہے اور کالز ہمارے پاس موجود ہیں. جی بہرحال شامل کرتے ہیں. 2 کالز ہمیں ساتھ دیجیے. احکام تجارت سلسلے میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں، یہاں پہ کچھ لوگ پارٹ ٹائم جاب کے لیے کچن وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑے ہوٹل یا اس طرح، اور وہ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں شراب اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کے جاب کچن میں یا تو وہ پلیٹیں صاف کرتے ہیں یا پھر فرش صاف کرتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے اور کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ محمد نعیم اتاری، مرکز اولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ دکان کرائے پر دی اور کرایہ نامہ لکھوایا، تو اب اس میں کچھ چند شرائط ہوتی ہیں کرایہ نامے میں، وہ سب لکھوا دی. اب کرایہ دار چند ماہ بعد صدر کمیٹی کے پاس آ جائے اور فیصلہ کروانے کے لیے، اور وہ کچھ مالک مکان کی رضامندی کے بغیر اور اقرار نامہ جو معاہدہ لکھا اس کے بغیر، اس کے خلاف کچھ فیصلے کر دے، تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. کیا بات ہے جناب، آج تو بڑی بر محل کا لیں. جی. اسے کرایہ نامہ لکھوایا اور کرایہ دار کمیٹی کے پاس پہنچ گیا. اب کیا کیا جائے اس صورت؟ یہ بیچارہ کیا کرے گا جس کی رضامندی کے بغیر فیصلہ ہو گیا؟ جی. کیا کرے گا یہ؟ تو اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس بات کا اختیار تھوڑی رکھتا ہے، وہ کوئی جج تھوڑی ہے. ٹھیک. ایک عالم دین ہے، وہ بھی ایک مسئلہ بتاتا ہے. صحیح ہے. کہ امپلیمنٹ بھئی یہ جو ہے نا کام یوں، یہ اس کام کا جائز ہے، یہ اس کام کا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنا تو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. صحیح. اور ایک وہ شخص جو یک طرفہ پنچ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، پنچ کی بھی ایک صورت بنتی ہے، یعنی حکم بنایا جاتا ہے، دونوں فریق کسی کو حکم بناتے ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. ٹھیک. یہ بھی ایک طرح سے فیصلے کی صورت ہے. صحیح. تو یہاں تو یہ بھی نہیں پایا گیا
ایک طرفہ اٹھا کر انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو جن کے پاس اختیارات ہیں، منصب ہیں، جن کی چلتی ہے، وہ بڑے آزمائش میں ہوتے ہیں. صحیح. انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے کہیں قول سے، فعل سے، ان کے اختیارات سے کچھ ناجائز تو نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ طلاق کے معاملات پہنچے ہوتے ہیں، اور بعض سمجھدار لوگ تو طلاق کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرعی مسئلہ ہے، دارالفتہ جاؤ، فتویٰ لے کر آؤ، اس کے مطابق جو بھی فریقین کو کہنا ہوگا ہم پھر کہیں گے. اس میں تو ایک کافی رجحان ہے. لیکن کاروباری معاہدوں کے اندر ایسا ریشو کم ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے. صحیح. کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ فریقین خوف خدا رکھنے والے ہیں تو دونوں ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو شریعت کی تعلیمات ہوں گی ہم اس کے مطابق چلیں گے. تو علماء کا کام بتانا ہے، بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، آپ اس کے مطابق عمل کر لیں. ٹھیک. لیکن جو مارکیٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے علمان والحفیظ. اچھا یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے، پچھلی جو گفتگو چلی ہماری، ایک شخص دیوالیہ ہونے لگا ہے نا، جی، اس کو پتہ ہے کہ میں اب فراڈ کر کے بھاگوں گا، وہ بڑی بڑی ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں سے بھی. ٹھیک. اس کا تو مقصود چیٹ کرنا ہوتا ہے. تو مارکیٹ میں صرف ہم مارکیٹ کے بڑوں کو برا نہیں کہہ رہے، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں. ٹھیک. لیکن جو خود اس طرح کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی تو برے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا کر روڈ پر کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں مارکیٹ میں چین بنی ہوتی ہے. ٹھیک. ایک شخص کیش سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک ادھار سے کام کر رہا ہوتا ہے. اب ادھار سے جو لے کے کام کر رہا ہے وہ بیچارہ تو روڈ پر آ جائے گا. جب اس کی پارٹی دیوالیہ ہو گئی ہے یا اس کی پارٹی فلاپ ہو گئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو یوں اگر کوئی فیصلے کرتا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ ان کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ٹھیک. پلیٹیں اور فرش وغیرہ دھلتا ہے کچن کا، اور وہاں پہ جو ہے وہ شراب بھی بکتی ہے اور وہ یوز ہوتی ہے. مطلب وہ سپلائی نہیں کر رہا، وہ ہوٹل میں کام کر رہا، کچن میں کام کرتے ہیں وہ. مسلمان کے لیے ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے جی کہ جس سے تلویث یعنی گندگی میں ملوث ہونا پایا جائے. ٹھیک. تو اگر وہاں حرام جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، حرام کھانے میں آلودہ ہوتی ہیں وہ پلیٹیں یا شراب کے گلاس سے دھونے پڑتے ہیں، تو مسلمان کے لیے ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہے جس میں ذلت کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو. اور اسی لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ یہ جو کام ہے باتھ روم وغیرہ صاف کرنے کا، اس کے لیے کرنا یہ درست نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ گندگی سے آلودہ ہونا ہے، مکروہ کہا گیا ایسے کاموں کو. تو لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے کافی مدنی پھول مفتی صاحب نے دیے ہیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدثر اللہ العالی نے بھی ایک اس موضوع پر بیان فرمایا تھا، مکتبۃ المدینہ سے تحریری صورت میں شائع ہوا ہے. اس کا نام ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول. تو مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں آپ، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ رسالہ پڑھی انشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی آپ کو ملے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب